تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا وعلمنا رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سارے باب مل کے پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا۔ کرم کا مرکز، سخا کا محور، عطا سراپا جناب زہرا۔ مل کے پڑھو جناب زہرا۔ نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ۔ رسول اعظم کی پیاری بیٹی، رسول اعظم کی پیاری بیٹی، شہید اعظم کی پاک مادر۔ رسول بھی او جڑے سارے وچوں اعلیٰ تے شہید بھی او جڑے سارے شہیداں دے امام، انہاں دوواں دے نال نسبت ہے۔ رسول اکرم کی پیاری بیٹی، شہید اعظم کی پاک مادر، ہے شیر خدا کی بانو، جنت کی ملکہ جناب زہرا۔ ہے شیر خدا کی بانو، جنت کی ملکہ بے زہرا۔ نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ۔ تمام حورے کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے۔ تمام حورے کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی بغیر شکوہ جناب زہرا۔ مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی بغیر شکوہ، مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی بغیر شکوہ جناب زہرا۔ نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔
فدا ہے صائم غلام ان پر، فدا ہے صائم غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، فدا ہے سارے غلام ان پر۔ صائم چشتی دے لکھیا نا، لیکن نظریہ تو ساڑھا سارے دے ہوئی ہے نا۔ فدا ہے سارے غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، میرا تو واللہ ہے دو جہاں میں فقط سہارا جناب زہرا، میرا تو واللہ، میرا تو واللہ، میرا تو واللہ ہے دو جہاں میں فقط سہارا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ، جناب زہرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، سيدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔ انتہائی عزت و احترام دے لائق برادران اسلام زی احتشام، اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہاں اور سید الایام جمعہ شریف دا موقع ہے تے مہینہ او مہینہ ہے جدہ انتظار خود نبیان دے امام بھی کر دے سن۔ یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں، حدیث پاک دی واضح حقیقت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام رجب جس وقت ہوندائی اس وقت ہی رمضان دیاں دعاواں منگن لگ پوندے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ جدہ انتظار دوڑے میرے آقا کرن، جس دے آن دیاں دعاواں سرکار منگن، وہ کوئی عام جی شہد نہیں ہونی نا، ساری کائنات وچوں آلہ دوڑے میرے آقا کریم نے تے حضور جس مہینے دی آمد دیاں دعاواں منگ دے پہنے نا، پتہ چلیا او مہینہ بھی سارے مہینیاں وچوں آلہ ہے۔ اس دے اندر اللہ کریم دے انعام امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے بے بہا ہوندے نے۔ ویسے بھی اللہ ہر وقت اپنے بندیانوں نعمتاں، برکتاں اور خیرات عطا کر دائے، اونا تے مہربانیاں کر دائے، لیکن برادران گرامی قدر رمضان دے مہینے اندر اللہ دیاں رحمتاں بے حساب ہو جانے۔ اللہ کریم دا فرمانے علی شان فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان آلیو۔ ادھے تو پتہ چلیا ویسے تے اللہ تعالیٰ ساریاں دا مالک ہے، جیڑے اس نو نہیں رب مندے نا اونا دا بھی وہ خالق ہے، اونا دا بھی وہ مالک ہے، رازق بھی ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ دے اندر اللہ کریم ساریاں نال گل نہیں کردہ پیا، اپنے پیاریاں نال گل کردہ پیا ہے۔ قرآن مقدس سے اندر کئی جگہ ہوتے اللہ تعالیٰ نے صرف بنی اسرائیل نال گل کی تینا، فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ ایک قوم نہ گل ہوئی، سارے انسانہ نہ گل کرنا چاہے، کوئی گل کھلی ہوئے، اللہ فرماندہ یا ایوہ الناس، اے لوگو
لیکن برادران گرامی قدر اس آیت کریمہ دے اندر اللہ کریم نے نہ بنی اسرائیل نال گل کیتی ہے، نہ کسے ہور قبیلے نو مخاطب کیتا ہے، نہ اللہ کریم نے اوپنلی سارے نہ گل کیتی ہے، بلکہ اہل ایمان نال اللہ پاک نے گفتگو فرمائی ہے، خاص گل کیتی ہے، فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والے ہو، ایمان والے متوجہ ہو گئے نے، جی میں کوئی استاد اپنے شاگرد نو نہ لے کے پکارے، انجھتے ساری کلاس بیٹھی ہوندی ہے، 40 سٹوڈنٹ بیٹھا ہوندہ ہے، جدوں استاد کسے ایک دا نام لے کے پکار دینے، او بطور خاص متوجہ ہو جاندہ ہے، اٹینشن ہو جاندہ ہے، او دینال واضح طور تے گل کیتی جا رہی ہوندی ہے۔ اس طرح میرے بھائیوں اللہ کریم نے اس آیت کریمہ دے اندر میرے رب ذوالجلال نے فرمایا اے ایمان والیو، اہل ایمان متوجہ ہو گئے نے، یا اللہ کے تیرا حکم ہے، فرمایا کتب علیکم الصیام، تسا میرے بڑے پیارے ہو، میں نے تہاڈے تے بڑا مانے، میں نے تہاڈے نال پیار بھی بڑھائے، اسے مان دی وجہ تو، اسے اپنائیت دی وجہ تو، اسے پیار دی وجہ تو میں تہاڈے تے روزے فرض کر دیتے نے، یا اللہ روزہ کے ہوندہ ایک پاسے اپنا پیارا کہندہ پہ آئے، دوجے پاسے بھکھا تے پیاسا رکھدا پہ آئے، یا اللہ اے بھک تے پیاس انسانے سوچ دے ماں دے کوئی روٹی ہووے، پتر نو بھک لگی ہووے، ماں دے کوئی پانی ہووے، بیٹے نو پیاس لگی ہووے، بیٹا تمنا کر رہے ہووے میں نے پانی مل جائے، میں نو کھانا مل جائے، ماں دا پیار کدی یہ گوارا نہیں کر سکدا، میرا بیٹا چند منٹ بھی بھکھا رہ جائے، پھر عقل نے سوچیا، انسانی ذہن نے سوچیا، مولا او دو سنو ایڈا پیارا سمجھدا پہ آئے، او دو سنو بھکھیاں رکھدا پہ آئے، پیاسیاں رکھدا پہ آئے، گل سمجھ چ نہیں آ رہی، اللہ فرماندہ ہے ہر گل تہاڈی سمجھ چ نہیں آندی، تساں نہیں سمجھ دے پر میں سمجھدا وا، لعلکم تتقون، جدوں تساں میرے حکم تے عمل کر لے جاؤ گے، صبح تو لے کے شام تک جناب والا بھوک پیاس برداشت کر لو گے، اللہ دے حکم دے مطابق حلال طیب کھانا سامنے موجود ہوئے گا، روزے دار نے روزہ رکھے ہوئے، گرمی دا موسم ہوئے، دوپہری کم کر کے بندہ واپس آ جاوے، اپنے کمرے اندر حق اللہ بیٹھا ہوئے، گھر اندروں کنڈی لگی ہوئے، فریج وچ ٹھنڈا میٹھا پانی تے شربت موجود ہوئے، سامنے گھر وچ کھانا بھی پکیا پیا ہوئے، بندہ ویکھن والا بھی کوئی نہ ہوئے، لیکن خدا دی قسم روزے دار نہ پانی دا گھٹ بھرے گا، نہ جناب والا روٹی دا لقمہ کھائے گا، حالانکہ پیاس بھی بڑی لگی ہوئے گے، لیکن وہ دنیا والیاں نو دس رہے ہوئے گا، اے کائنات والیوں میرا ایمان ہے، کوئی اور ویکھے یا نہ ویکھے میرا سونا اللہ وے خدا پہ آئے، کوئی دنیا دار دیکھے یا نہ دیکھے وہ پروردگار تو دیکھ رہا ہے، انسان دیکھے یا نہ دیکھے رب رحمان تو دیکھ رہا ہے، اس لیے برادران گرامی قدر روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کا اللہ کریم نے ہمارے لیے کیوں فرض فرمایا ہے، اور یہ بھی ساتھ فرما دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، تہاڈے تو پہلیاں امتاں بھی روزے رکھ دیاں رہیاں نے، اگر اے ناممکن کم ہوندا بندہ نہ توڑ چاڑ سکدا ہوندا تے اللہ کدی بھی دا حکم نہ دیندا۔ برادران گرامی قدر اسی جدوں کہندے ہاں مارکیٹ دے اندر کوئی مشین لے کے اونے ہاں، اسی جانے ہاں شو روم دے اندر کوئی نویں گڈی لے کے اونے ہاں، او دی ہدایات نال لکھی ہونیاں نے، مشینری دے بارے اندر لکھے
آندا اگر اتنی دیر لگاتار چلاؤ گے ایدی موٹر جل جائے گی ہیٹ اپ ہو جائے گی ایدی پرفارمنس خراب ہو جائے گی گڈی دے بارے اندر لکھیا ہوندا ایدی اندر اتنا زیادہ وزن لدیا جا سکتا ہے اگر ادے تو زیادہ وزن لدیا گیا اس نو نقصان پہنچ سکتا ہے ایدی باڈی خراب ہو سکتی ہے ایدے انجن تے لوڈ پہ سکتا ہے رب نو پتہ ہے کہ جڑا روزہ میں بندے تے لازم کردہ پہ ہما رب نے طاقت بھی پہ عطا فرمائی ہوئی ہے اگر اللہ کریم نو پتہ ہوندہ بندے وچ طاقت کوئی نہیں تے اللہ کدی بھی روزہ فرض نہ کردہ دوستان گرامی قدر اللہ کریم ایڈا محبتاں والا ہے ایڈا کرم کرنے والا ہے میں ذرا آج تو کئی 100 سال بلکہ ہزاراں سال پیچھے لے کے چلا جاواں فرعون دا زمانہ آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دا پیغام پہنچایا جناب موسیٰ علیہ السلام خدا دی توحید دا پیغام لے کے آئے نے لیکن مقابلے دے اندر فرعون نے اپنی خدائی دا دعویٰ کر دیتا ہے وہ آکھن لگا میں آپ رب اپنے آپ نو سجدے کروان لگ پیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پریشان بھی کردہ رہا آپ دا کلمہ پڑھنا والیاں نو بھی پریشان کردہ رہا ہزارہ بچیاں نو بھی قتل کروایا عورتاں دیاں عزتاں لٹیاں گئیاں نے بڑے بڑے گناہ کیتے نے لیکن میں گل جڑی سمجھانا چاہنا آخر تے گل دی سمجھ آئے گی جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ چلا جا اپنی قوم نو لے کے ٹر جا دریا دے اندر رستے تیرا رب بنا دے گا جڑے تیرے منن والے ہون گے انہاں نو میں کدی رسوا نہیں ہون دیواں گا انہاں نو میں ضائع نہیں ہون دیواں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے یقین دے نال بڑے توکل دے نال اللہ دے حکم دے مطابق چل دے پینے قوم پیچھے پیچھے چل دی جا رہی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے پانی دیاں لہراں تے سوٹا ماریا رب دی قدرت پانی اندر سونے رستے بن گئے نے او اللہ قدرت والا ہے او چاہے تے جناب والا پانی اندر رستے بنا دیندا ہے او چاہے تے پتھراں وچوں پانی کڈ سکدا ہے او سکیاں کھجوراں نو بھی اگا دیندا ہے او ہر شے تے قادر جے ہویا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ دی قوم جدوں عد دریا دے اندر پہنچ گئی ہے پانی دیاں لہراں ہٹدیاں جا رہیاں نے راستے بندے جا رہے نے ہن فرعون نے بھی سوچیا ہے توجہ کرنا فرعون نے سوچیا اگر موسیٰ علیہ السلام دے واسطے پانی اندر راستہ بن سکتا ہے میرے واسطے بھی پانی اندر راستہ بن جائے گا قوم نو حکم دیتا ہے تساں بھی پیچھے گھوڑے دوڑا دیو تساں بھی پیچھے سواریاں لے کے چلے جاؤ جدوں فرعون دی قوم ادھے راستے تے پہنچی ہے رب نے فرشتے نو فرمایا موسیٰ دے سنگی تے پار گزر گئے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سارے سنگی پیرو افیت نہ پار لگ گئے نے کنارے تے گزر گئے نے اے ادھے دریا دے اندر جڑا انہاں نو پکڑن والا پہنچ گیا ہے ہن رستے ختم کر دیتے جاواں ہن دوبارہ پانی نو ملا دیتا جاوے جدوں پانی دوبارہ ملدا پیا فرعون ڈبن لگ پیا موت سامنے نظر آ رہی ہے عذاب والے فرشتے دسن لگ پے نے ہن او آکھن لگا ہے میں بھی اس رب تے ایمان لے آنا چاہنا وا جڑا بنی اسرائیل دا رب ہے ترمذی شریف دی حدیث پاک ہے جدوں او دی زبان تے اتنا لفظ آیا اجے اللہ دا نام او دی زبان تے نہیں آیا حضرت جبریل دوڑ کے گئے نے جا کے اپنے ہاتھ دے اندر مٹی دے بک بھر کے فرعون دے منہ وچ پا دیتے نے او دا منہ بند کر دیتا ہے کہ دائی انج نہ ہووے کہ ادی زبان تے اللہ دا نام آ جاوے ہن بھی اللہ دی پچھلی زندگی دیاں ساریاں غلطیاں معاف کر دے وے حضرت جبریل نے او دا منہ بند کر دیتا ہے کہ ہن عذاب ویکھن تو بعد توبہ دا دروازہ بند ہو ویندا ہے میرے بھائیو اگر فرعون ہوئے خدائی دا دعویٰ کرنے والا اپنے آپ نو سجدے کروان والا ساری زندگی بچیاں نو قتل کروان والا اگر او دی زبان تے آخری بار اگر صرف اللہ دا نام آ جاوے جبریل نو خطرہ لاحق ہو ویندا کہ دائی انہوں معاف نہ کر دیتا جاوے اسی کیڑے بختاں والے ہاں اسی دنیا دے اتے ہونے ہاں ساڑے کناں اندر رب دا نام سنایا جاندا ہے
اسی دنیا تے آنے ساڑے کن اندر آزان آکھی جاندی ہے، ہوڑی ہوڑی بڑے ہوندے وینے اللہ کریم دے دین دا سانو تعارف ہوندا جاندا ہے، شناسائی ہوندی جاندی ہے، حتیٰ کہ زندگی گزار کے جدو اسی دنیا تو ٹر وینے ساڑا جنازہ ہوندا ہے، اس وقت بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں منگیاں جانیاں نے، بلکہ جدو جان والا دنیا تو جا رہے ہوندا ہے، بریلی دا تاجدار فرماندا ہے، امام اہل سنت فرماندے نے او مسلمان جان والا کہ اعلان کر کے جا رہے ہوندا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اے واقعہ میں پتہ کیوں سنایا کہ اگر فرعون جیسا کافر ہوئے خدا ہون دا دعویٰ کرن والا او آخری لمحے عذاب ویکھن تو بعد اگر او دی زبان تے اللہ دا نام آن لگے فرشتہ او دا منہ اس تو بند کروا دے وے جے اس ظالم نو کدائیں اللہ اپنے نام دی وجہ تو معافی نہ کر دے وے تے اسی تے اوہاں جنہاں نو اللہ نے اپنے کلمے والا بنایا ہے۔ سارے نبیاں دے کلمے آلہ، پہلا حصہ ہر نبی دے کلمے دا اے رہا لا الہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر نبیاں دے نام دے مطابق ہر نبی دا نام کلمے اندر شامل ہوندہ گیا۔ ساڑھے آقا ختم نبوت دے تاجدار بن کے آئے نے، حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آن والا، اس امت تو بعد کوئی امت نہیں آن والی، اس کلمے تو بعد کوئی کلمہ نہیں آن والا۔ اللہ نے اس امت نو ساریاں امتاں دا سردار بنا چھڑیا۔ آئیے برادران زیوکار، رمضان المبارک دا مہینہ، اس دے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ حضور دی حدیث سے پاکے سرکار نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماؤں ہے الصوم لی وانا اجزی بہا، روزہ میرے واسطے ہے اور میں آپ او دا بدلہ دیسا، میں آپ کو دا بدلہ دے ساں۔ اور کچھ روایات دے اندر علماء نے اس طرح پڑھیا الصوم لی وانا اجزا بہا، روزہ میرے واسطے ہے اور ادھا میں صرف بدلہ ہی نہ دے ساں، میں رب آپ اس دا بدلہ بن جاواں گا۔ آئیے برادران گرامی قدر، رمضان المبارک دا مہینہ تشریف لے آ چکے آئے، اللہ دیاں رحمتاں آ گئیاں نے، شیطان نو بند کر دیتا گیا، رحمتاں دے دروازے کھول دیتے گئے نے، نیکیاں دیاں بہاراں آ گئیاں نے، جمعے دی تعداد تو ویکھ لو، نمازیاں دی تعداد تو ویکھ لو، نماز تراویح دے اندر مسلماناں دا ذوق شوق ویکھ لو، شیطان نو قید کر دیتا گیا۔ اللہ اپنے بندیاں نو اپنے نیڑے کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور بڑی محبت والی گل سنا دیواں، سرکار نے ارشاد فرمایا جنت دے 7 دروازے نے، ہر دروازہ کسی خاص عبادت دے نال منسوب ہے، یعنی باب الصلاۃ ایک دروازے دا نام ہے، جڑا بندہ پکا نمازی ہوئے گا، نماز دا انتظار کرنے والا ہوئے گا، ظہر پڑھ کے گیا ہے، دل اڈیک دا پہ ہوئے، کدی عصر دی نماز ہوئے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر جا کے سجدہ کراں، عصر دی نماز پڑھ کے جاوے، مغرب دا انتظار کردہ رہے، مغرب پڑھ کے جائے، عشاء دا انتظار کردہ رہے، عشاء دا جدو وقت آ جائے نماز عشاء پڑھ کے سین جاوے، اللہ نو بھی یاد کردہ رہے، اللہ دے نبی نو بھی یاد کردہ رہے، ذہنے بنا کے سوے، صبح جدو فجر دی نماز دا وقت آئے گا میں اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو جاواں گا۔ آئیے برادران گرامی قدر، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، حضور کا فرمان سنا رہا ہوں، میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پکا نمازی ہوگا، نماز سے پیار کرنے والا ہوگا، اس کو جنت کا نماز والا دروازہ بلائے گا۔ اے نمازی آج
جا میرے اندر سے گزر کے جناب والا جنت کے اندر داخل ہو جا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جو صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا، سخاوت والا ہوگا، اللہ کے نام پہ غریبوں کو دینے والا ہوگا، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والا ہوگا، باب الصدقہ اس کو پکارے گا۔ جو بار بار حج کرنے والا ہوگا، باب الحج اس کو بلائے گا۔ یعنی ہر دروازے دا نام جڑی عبادت ہے اوہی دروازے دا نام ہے۔ نماز والا دروازہ نام بھی نماز والا دروازہ، صدقے والا دروازہ نام بھی وہی ہے، حج والا دروازہ نام بھی وہی ہے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا ایک دروازہ جڑا روزے داراں دے واسطے خاص ہے، او دا نام ہے باب الریان۔ ذہن کہندا ہے ہونا تے چاہیدا کہ اس دروازے دا نام بھی روزے والا دروازہ ہوندا، باب الصوم دا نام ہوندا، لیکن نانا باقی سارے دروازیاں دا نام وہی ہے جڑی عبادت دا نام ہے۔ روزے والے اس دروازے دا نام ہے باب الریان۔ ریان دا پتہ ہے کی مطلب ہوندا ہے؟ بندے نو ڈاڈی پیاس لگی ہوئے، حلق سکیا پیا ہوئے، پانی دی شدید طلب ہوئے، گرمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہوئے، کوئی بندہ ٹھنڈا مٹھا پانی پلا دے وے، پیاس بجھ جاوے، رگاں تر ہو جاوے، بندے نو چین تے سکون مل جاوے۔ عربی زبان اندر اس حالت نو آدھنے ریان کہ بندہ تے رج گیا ہے، بندہ تے ٹھر گیا ہے، سیر ہو گیا، ایدی تمنا پوری ہو گئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا روزے والے دروازے دا نام ہوئے گا باب الریان۔ اتنا پتہ ہے نام کس واسطے رکھیا گیا ہے؟ جدوں روزے دار اس دروازے وچوں گزر کے جائے گا، او روزے دار جڑا زندگی اندر اللہ دے نام تے بھوک بھی برداشت کردا رہیا، پیاس بھی برداشت کردا رہیا، جدوں دروازے وچوں گزرن لگے گا رب اپنی شان دے مطابق اپنا رخ با جمال دکھاوے گا۔ اللہ اس روزے دار نو اپنا دیدار کراوے گا، ساری زندگی دی پیاس لہ جائے گی۔ آدھے نے نا کہ بندے دیئے تکلیفان دا مل پہ جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جدو بندہ دروازے وچوں گزرن لگے گا اللہ بلا حجاب اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اور بندہ اس ویلے سوچے گا، حضور دی حدیث پاک سنا رہے ہیں، ہر گل دا میں ذمہ دار ہاں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے رمضان دا ایک روزہ چھڈ دے وے، بنا کسی شرعی عذر تو ایک روزہ رمضان دا مس کر دے وے، میرے آقا نے فرمایا اگر ساری زندگی بھی رمضان تو علاوہ روزے رکھدا رہے، رمضان دے ایک روزے دا برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی بھی اگر روزے رکھدا رہے پر جیڑا رمضان دا ایک چھڑے آنا او والا ثواب او دے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا اے روزہ انسان دی تربیت واسطے آندا ہے، اے صبر سکھاوندا ہے بندے نو۔ صبح بندے نے روزہ رکھ لیا، دوپہری بھوک لگ پئی ہے، پیاس لگ پئی ہے، لیکن بندہ ہائے ہائے نہیں کردا، شور نہیں مچاوندا، واہ ویلا نہیں کردا، ہائے بڑی پیاس لگ گئی، ہائے بڑی بھوک لگ گئی، نانا صبر دے نال افطاری دا انتظار کردا ہے۔ اے رمضان ہمدردی دا مہینہ ہے، میرے آقا کریم دی حدیث پاک ہے، اے بندیاں نو ہمدردی دا سبق دے کے ویندا ہے۔ میں ذرا مثال نہ سمجھا دیواں، ایک بندہ جنوں کدی بخار نہ ہویا ہوئے، ساری زندگی کدی کس نہ چڑھی ہوئے، اس بندے نو نہیں پتا ہوئے گا کہ بخار دی کی کیفیت ہوندی ہے، انہوں کوئی دسے گا۔ جنوں بخار ہو جاوے اس دا منہ دا ذائقہ کوڑا ہو ویندا، جنوں بخار ہوئے او دے سر نو درد ہوندا ہے، اکھاں جلدیاں نے، جنوں بخار ہو جاوے او دے جسم اندر درد ہوندا ہے، انہوں ہیٹ او دے جسم اندر آویندی ہے، سن کے او تصور تے کرے گا، لیکن جدوں تک عملی تجربہ نہیں ہوئے گا، جدوں تک تن ورتی نہیں ہوئے گی، اس ویلے تک انہوں بخار دا صحیح ایکسپیرینس نہیں ہو سکدا، انہوں صحیح طور تے نہیں
سمجھ سکدا انجی میرے بھائیو جس بندے نو کدی مالی معاملات اندر پریشانی نہ آئی ہوئے جس نے کدی بھوک نہ ویکھی ہوئے ان کے پتا کہ بھوکے بندے دے حالات کیسے ہوندے نے جدے گھر دے اندر بچے تے بیٹھے ہوئے لیکن انہاں دے سامنے چھاپے خالی پے ہوئے ہانڈی چ رکھن واسطے شے کوئی نہ ہوئے اس مالدار نو بھوک دا نہیں پتہ لگدا کہ بھوک کیڑی خطرناک تے کیڑی ظالم چیز ہے لیکن جدوں روزہ رکھے گا روزہ رکھ کے آپ وہ بندہ بھوک بھی برداشت کرے گا پیاس بھی برداشت کرے گا انہوں اللہ دے غریب بندیاں دے حالات دا پتہ چل جائے گا غریباں دے حالات دا پتہ چل جائے گا اور پھر انہاں دے واسطے ہو زیادہ تو زیادہ صدقہ و خیرات کرے گا یہی وجہ برادران گرامی قدر ماشاءاللہ ساڑھے مسلمان سارا سال ہی صدقہ و خیرات کر دینے اللہ دی راہ تے خرچ کر دینے لیکن جدوں رمضان دا مہینہ آ جاوے زیادہ تو زیادہ صدقے ہون دینے اور اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے اے میرے بندیو اے او مہینہ ایام معدودات جڑے گنتی دے چند دہاڑے دوڑے کول سال وچ ایک واری آندے نے یا 29 آندے نے یا 30 آندے نے آکے دوڑی بخشش دا سامان لے کے آندے نے برادران گرامی قدر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدوں اے مہینہ برکتاں والا آوے رب اپنے بندیاں نو کیویں نیکیاں دے انعام عطا فرماندا ہے اگر کوئی بندہ نفلی عبادت کردا ہے اللہ فرضاں دا ثواب عطا فرما دیندا ہے اللہ کریم فرضاں دا ثواب عطا فرما دیندا ہے اور اگر کوئی فرض کردا ہے کوئی فرض عبادت کردا ہے اللہ کریم او 70 گنا تک درجے بڑھا دیندا ہے اس واسطے برادران گرامی قدر اگلی گل روزے دی حقیقت بھی میں دس دیواں ہر بندے دی توجہ چاہواں گا روزہ صرف اس گل دا نام نہیں کہ صبح تو لے کے شام تک کھان پین تو رک جاؤ روزہ صرف اس گل دا نام نہیں ہے روٹی نہ کھاؤ چاول نہ کھاؤ پانی شربت نہ پیو یہ تے ظاہری روزہ ہے ایک باطنی روزہ بھی ہوندا ہے اندر دا روزہ بھی ہوندا ہے او اندر دا روزہ کیڑا ہے میرے بھائیو توجہ نال گل نو سننا سرکار نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ روزہ تے رکھ لوے لیکن ملم یدا قول الزور والعمل بہی فَلَيْشَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَتْرُكَ طَعَامَهُ وَشُرْبَهُ حضور نے ارشاد فرمایا جڑا منہ تے پن لوے لیکن جھوٹ بولنا نہ چھڈے گلے کرنا نہ چھڈے گالیاں دینا نہ چھڈے کوڑ مارنا نہ چھڈے رب نو دی بھوک تے پیاس دی کوئی لوڑ نہیں ہے اے دے تو پتہ چلیا روزہ تن تمنے سکھاندا پیا کہ صرف روٹی پانی تو بچن نال ثواب مکمل نہیں ہو جائے گا ثواب تو مکمل ہوے گا تیری میری زبان تے کوئی غلط جملہ نہ آوے جدوں بھی زبان کھولیے یا خدا دا نام آوے یا سونے مصطفیٰ دا نام آوے ذکر الہی تلاوت قرآن درود پاک نوافل انہاں چیزاں دے نال اپنے روزے دی روحانیت اندر اور اضافہ کیتا جائے اے ہے روزے دا پیغام اور پھر تھوڑا جے موضوع حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا چونکہ آپ دا وصال مبارک 3 رمضان المبارک میں ہویا تے اج 2 رمضان ہیں اس مناسبت دے نال آپ دی بارگاہ دے اندر بھی حاضری پیش کر لینے ہاں ایک کون سیدہ زہرا جنہ دیاں ساریاں نسبتیں بے مثال ہیں اگر بیٹی بنیاں نے تے اس ہستی دی بیٹی بنیاں نے جنہاں نو اللہ نے نبیاں دا سردار بنایا اگر والدہ بنیاں نے تے اونا جنتی شہزادیاں دیاں والدہ بنیاں نے جنہاں نو اللہ کریم نے جنت دے جواناں دا سردار بنا چھڑیا اور اگر زوجہ بنیاں نے اگر بیوی بنیاں نے تے اس ہستی دی جس نو اللہ دے محبوب نے فرمایا آج خیبر دا موقع ایک پاسے سارا کفر اکٹھا ہو گیا مولا علی دا بازو پکڑ کے فرمایا میں سارے کفر دے مقابلے اندر سارا ایمان روانہ کردہ پہ بڑی خوبصورت بات ہے ہر بیٹی اپنے باپ واسطے رحمت ہوندی ہے
حضور دی حدیث پاک ہے بیٹا اللہ دی نعمت ہے بیٹی اللہ دی رحمت ہے تے قربان جاواں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کس ہستی واسطے رحمت بن کے آئیاں نے جنہاں نو آپ اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے اور سرکار دی حدیث پاک ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت ماواں دے قدماں دے تھلے ہوندی ہے میں جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو جاواں عالم بن جاواں قاری بن جاواں مفتی بن جاواں دنیا دا کوئی بھی منصب مل جاوے میری جنت میری ماں دے قدماں دے تھلے ہے کائنات دا کوئی بڑے تو بڑا انسان ہوے بڑے تو بڑے درجے تے فائز ہوئے اس دی جنت دیاں ماں دیاں قدماں دے تھلے ہے میرے بھائی حضرت سیدہ زہرا نو تو تے میں سلام کیوں نہ کریے انہاں دے قدماں تھلے اس حسن تے حسین جیسے شہزادیاں دی جنت جڑے آپ جنت دے سردار بن کے آئے نے اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدوں تک کوئی بندہ غیر شادی شدہ ہوندا ہے شیطان تے ایمان تے حملہ آور ہون دی کوشش کردا ہے اونوں گناہ دی طرف راغب کردا ہے جدوں بندہ شادی کر لوے او دا ایمان مکمل ہو ویندا ہے ایمان محفوظ ہو ویندا ہے جویں میں پہلے دس چکیا ہاں ارے ہر مسلمان دے واسطے او دی بیوی او دے ایمان دے مکمل ہون دا ذریعہ بندی ہے پر سیدہ فاطمہ الزہرا اس علی المرتضیٰ دا ایمان مکمل کر رہی ہیں جڑا آپ کل ایمان بن کے آیا ہے اس سے واسطے علامہ اقبال بولے فارسی دے شعر نے لیکن ترجمہ بھی نال کر دے مانگا آپ فرمان دے رہے اللہ دی ایک بندی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے جنہ دا نام حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا ہے حضرت مریم بڑیاں شانہ والیاں نے لیکن انہاں نو ایک نسبت ملی ہے کہ بس نبی دی ماں ہے لیکن زہرا تیرے مقدر تو قربان جس پاسے ہوئے کیے شانہ ہی شانہ نظر آ رہی ہیں اقبال بولے آتے فرمایا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز کہ حضرت مریم نو ایک نسبت ملی ہے عزت والیاں بن گئیاں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ نو بطور خاص ترے نسبتاں ملیاں نے اقبال قلندر لاہوری بولے آتے فرمایا نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین و آخرین کہ کتیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنیاں نے جڑے رحمت للعالمین نبی نے پہلیاں دے بھی سردار نے بعد بھی چون والے دے بھی سردار نے انہاں دی اکھ دی ٹھنڈک اگر بن گئی ہے تے سیدہ زہرا بن گئی ہے بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا اقبال کہہ رہے ہیں مرتضی کون کہہ رہا ہے یہ بھی اقبال کہہ رہے ہیں مشکل کشا کون کہہ رہا ہے یہ بھی اقبال کہہ رہے ہیں برادران گرامی قدر پھر اقبال کہنے ہیں کہ تیسری نسبت حضرت سیدہ زہرا دی کی ہے مادر عام مرکز پرکار عشق مادر عام قافلہ سالار عشق اچھا اقبال کہندے کہ کس حسین دی ماں سیدہ زہرا جڑا عشق دی پرکار دا مرکز بننے والا ہے انہیں جڑے میرے بھائی جڑے بچے ریاضی پڑھن والے نا
وہ جانتے ہیں کہ جڑی پرکار ہوندی ہے نا وہ دو ٹنگاں ہونیاں نے، ایک دے اندر تھلے تھوڑا جہا سوا لگا ہوندا، پن لگی ہوندی ہے، اور دوسری اندر پینسل لگی ہوندی ہے۔ پینسل دے نال اگر تسی دائرہ بناونا نا تے دائرہ تاں پکا رہ سکدا، تاں ٹھیک بن سکدا اگر وہ پن صحیح جگہ تے سلامت ہوئے۔ اگر تسی دائرہ بنان لگو تے وہ تہاڈی پن اپنی جگہ تو سلپ ہو جاوے، ہٹ جاوے، تہاڈا دائرہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، اقبال کہہ رہا ہے، اے کائنات والو اگر حسین کے مرکز سے ہٹ جاؤ گے ایمان کا دائرہ نامکمل ہو جائے گا۔ آؤ زہرا کے لاڈلے حسین کے عشق کی چھتری کے نیچے آ جاؤ، ایمان بھی بچ جائے گا، اسلام بھی بچ جائے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، پھر حضور دے نال آپ دی نسبت اور حضور دے نال آپ دا پیار۔ حالانکہ سب تو چھوٹی بیٹی نے حضور دیاں، سب تو چھوٹی۔ آج پتہ کی ہوندا ساڈے معاشرے دے اندر، کسے دی ایک دھی ہوے نا تے بندے چلو اوکھی سوکھی آ کے مبارک دین دین، چلو جی اللہ پاک نے اولاد والا بنایا۔ دوجی ہوے نا تے انہیں مٹھا جی آ کے بندے نا گل کر دین، چلو ٹھیک ہے جی شکر ہے اللہ نے جان بچا لئی ہے۔ تریجی چوتھی بیٹی اگر کسی دے گھر وچ آوے نا مبارکباد تے رہ گئے، ایک پاسے خدا دی قسم ہے بندے افسوس کرنے واسطے آوندے نے۔ لیکن برادران گرامی قدر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دی چوتھی شہزادی نے، سب تو آخری لاڈلی شہزادی نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ، میرے آقا نے چوتھی بیٹی نو بھی اپنے واسطے بوجھ نہیں سمجھیا، بلکہ رب دے یار نے اتنا پیار عطا فرمایا۔ صحابہ کرام کہندے نے جدوں میرے آقا کریم اپنے مصلی تے بیٹھے ہوندے آن، واز فرما رہے ہوندے آن، اگر محفل اندر حضرت فاطمہ الزہرا آ جاونا نبیاں دے سردار کھڑے ہو کے استقبال کر رہے آئے۔ حضور دا کھڑا ہونا بندا نہیں، کیونکہ شان حضور دی زیادہ ہے، مقام حضور دا زیادہ ہے۔ لیکن میرے آقا اپنی بیٹی نو تعظیم دے کے، اپنی بیٹی نو پروٹوکول دے کے دستے پہنے، اے کائنات والیو میں او نبی بن کے آیا جڑا بیٹیاں دے سر دے تے عزت دی چادر رکھن واسطے آ گیا ہاں۔ آج کا میرا نوجوان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، لیکن ہر گلی میں چلتی ہوئی ماں بہن بیٹی کی عزت کا وہ حملہ کرنے والا بن جاتا ہے، دوسروں کی بہن کو اپنی بہن نہیں سمجھنے والا، دوسرے کی ماں کو اپنی ماں نہیں سمجھنے والا، خاتون کو عزت نہیں دینے والا، اسے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے میں کلمہ کس کا پڑھ رہا ہوں اور میرا کردار کیسا ہے۔ اس واسطے برادران گرامی قدر میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے بیٹی دا بھی حیا کر کے دسیا، کائنات والیاں نو دسیا، اے دنیا والیو بیٹے بھی اللہ کریم عطا کر دے، بیٹیاں بھی اللہ کریم عطا کر دے۔ اور ایک دفعہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماندے نے، حدیث پاک دا ترجمہ کر دیتا ہے، جدوں قیامت والا دن آوے گا اہل معاشر سارے اکٹھے ہو جان گے، اللہ کریم دا فرشتہ صدا لاوے گا، اے ساری کائنات والیو اپنیاں نگاہاں نو جھکا لو، سونے محمد دی بیٹی دی سواری آ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس وقت بھی آپ دا پردہ کیوں سلامت رکھے گا؟ کیونکہ انہاں دنیا بچ کسے غیر محرم نو اپنا چہرہ نہیں دیکھنے دیتا ہوئے گا۔ مطلب دونوں طرفوں یہ چیز ضروری ہے کہ اگر لڑکا ہوئے مرد ہوئے او عورت دے چہرے نو جان بجھ کے تکے نہیں، تے عورت ہوئے تے او جان بجھ کے اپنا چہرہ کسے نو تکن نہ دے۔ یہ دونوں چیزاں ضروری نے۔ پھر حضرت سیدہ زہرا، پتہ ہے میں اج اتنا قیمتی وقت ہے جمعے دا، اسی آپ دا ذکر کیوں کر دے پے ہاں؟ او دی وجہ کیا ہے؟ اے اسی قرآن دے حکم تے عمل کر دے پے ہاں، کیونکہ قرآن مقدس نے حضور نو یہ حکم دیتا ہے اللہ پاک نے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ او ایمان والے ہو،
میرا نبی تہاڈے کولوں کچھ منگن واسطے نہیں آیا، بس ایک مطالبہ ہے کہ جڑے میرے قریبی نے انہاں دا پیار تہاڈے دل وچ ہوے گا نا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا، خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ اس سے واسطے برادران گرامی قدر سیا کیا کر دیں، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ روزہ انسان دے دل دی تطہیر واسطے، انسان دے کردار دی صفائی واسطے ہے، اور یہی سبق جڑا حضور دی آل نے سن سکھایا، یہی سبق حضور دے اصحاب نے سکھایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈی روح نو طہارت اور ساڈے جسم نو